बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, ऐसा जी कि जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर ये सुर्ख रंग का या रेड कलर का, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। और अगर ये सुर्ख रंग का या रेड कलर का नहीं है तो फिर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आज का जो हमारा मौजू है ना, वो है कि ये जो ईसार होता है ना, ये जो कुर्बानी होती है ना, जब हम ईसार और कुर्बानी अल्लाह की खातर और अपने दूसरे भाइयों की खातर, दूसरे लोगों की खातर करते हैं, कोई भी नेकी का काम करते हैं, तो उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अजर अता करता है। ये इस ज़मन में मैं कुछ वाक़यात भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी। तो जल्दी से हम चलते हैं एक वाक़े की तरफ। ये वाक़या है इमाम वाक़दी का। ठीक है जी। ऐसा है जी कि उनको ना कुछ 1000 दीनार की ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी। तो उन्होंने ना ख़त लिखा अपने दोस्त को कि ये मुझे मतलब ये पैसों की ज़रूरत है। तो उनके दोस्त ने उनको वो पैसे भेज दिए। ठीक है जी। अभी पैसे मिले ही थे तो इमाम वाकदी के कोई दोस्त थे, उन्होंने उनकी इतला मिली कि वो यानी उनको बहुत ज़रूरत है पैसों की। तो इमाम वाकदी ने को तो खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने खुद अपने किसी और दोस्त से मांगे थे। तो इमाम वाकदी ने ये सोचा कि मेरा दोस्त है, हो सकता उसकी जो ज़रूरत है वो मुझसे भी ज़्यादा हो। तो वही जो 1000 दीनार था ना, वो उन्होंने अपने दोस्त को भिजवा दी। उस दौर में एक पोटली होती थी, उसके अंदर दीनार वगैरह होते थे। तो वो पोटली जो है ना, वो उन्होंने अपने उस दोस्त को दे दी। तो वो जो जिनको इमाम वाकदी ने अपने दोस्त को वो पोटली भिजवाई थी, उनसे भी उसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी जिनसे इमाम वाकदी ने पैसे लिए थे। तो वो जो पोटली जो है ना, वो घूम के फिर उसी दोस्त के पास आ गई। उसने देखा कि ये तो मेरी ही पोटली है, तो मेरे पास ही आ गई है। तो वो बड़े हैरान परेशान हुए। तो हुआ ये कि वो इकट्ठे हुए तीनों दोस्त एक जगह पे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो जी, ज़रूरत तो हम तीनों की ही है, हम तीनों ही जो है ना, हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर वो जो पैसे थे ना, वो मतलब जिसको जितनी जैसे जैसे ज़रूरत थी वो आपस में तकसीम कर लिए। तो ये है कि दूसरों का ख्याल करना, यानी अगर आप भूखे भी हैं तो आपको एहसास हो कि भी हो सकता है जो मेरा दूसरा भाई है उसकी भूख जो है ना वो मुझसे भी ज़्यादा हो, उसकी ज़रूरत जो है ना वो शायद मुझसे भी ज़्यादा हो। ये इसको कहते हैं ईसार, कुर्बानी। और ये लोगों के लिए भी होती है और अल्लाह के लिए भी होती है। तो हुआ ये कि उस इलाके के जो एक कोई कर्ता धर्ता थे, कोई हुक्मरान थे, उनको ना ख्वाब आया कि ये जो इमाम वाकदी है ना, ये बहुत परेशान है। तो उन्होंने वो उनको बुलवाया और उन्होंने कहा जी कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। तो फिर इमाम वाकदी ने ना वो सारा जो वाक़या था ना वो बयान किया। तो वो जो हुक्मरान थे वो बड़े मुतासर हुए इस चीज़ से कि मतलब इनका इसार देख के, इनकी कुर्बानी देख के, इनका दूसरों के लिए जज्बा देख के बहुत मुतासर हुए। उन्होंने ये क्या क्या किया कि 30,000 दीनार इमाम वाकदी को दिए, 20-20 हजार दीनार उनके दोस्तों को दिए, और इमाम वाकदी को काजी का जो एक जज का जो ओहदा होता है वो भी दिया। आप अंदाजा करें। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कोई बदी का काम से बाज आते हैं, बदी के काम से बचते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर उसको अजर देता। जब भी आप कोई इशार करते हैं, कुर्बानी करते हैं दूसरों के लिए, अल्लाह के लिए, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर न दे। ठीक है जी। मैं अर्ज करूं कि इसी तरह एक
ایک بہت ہی غریب مسلمان تھا، تو اس کے گھر میں کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو وہ سوت اس نے بیچا کہیں سے بڑی مشکل سے، وہی اس کے پاس تھا، تو اس کو 1 درہم ملا، تو وہ 1 درہم لے کے اس نے کہا کہ چلو میں کچھ راشن لے کے اپنے گھر جاؤں گا۔ تو بچے بھوکے تھے، راستے میں وہ جا رہے تھے تو 2 شخص جھگڑ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ جی بھائی کیا مسئلہ آپ کا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ 1 درہم کا کچھ جھگڑا تھا ان کا نا، کہ وہ کہہ رہے تھے کم ہے، وہ کہہ رہے تھے زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے پاس صرف 1 ہی درہم تھا اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور بیوی جو ہے انتظار کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اللہ کے بندو، تم کیوں آپس میں ہاتھا پائی کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ لو 1 درہم، میرے پاس ایک ہی ہے درہم، وہ تم یہ لے لو اور اپنا تصفیہ کر لو، اپنا مسئلہ حل کر لو۔ وہ 1 درہم بھی جو تھا وہ ان کو دے کے تو ایسے ہی گھر چلے گئے۔ جب بیوی نے پوچھا جی کہ کچھ لائے ہو، تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح مطلب ہوا ہے۔ تو پھر بیوی نے کہا کہ اچھا یہ کچھ گھر کا کوئی پرانا سامان پڑا ہوا ہے، تو آپ یہ لے جاؤ، تو کچھ بیچ کے تو کچھ کھانے کو کچھ لے آؤ۔ وہ انہوں نے جو ٹوٹے موٹے برتن تھے، چھوٹے موٹے کچھ سامان تھا گھر کا، وہ باہر لے کے نکلے، تو دیکھا آگے کہ ایک مچھلی فروش جو ہوتا ہے، وہ ایک باسی سی کوئی مچھلی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی سامان کی اتنی کوئی ویلیو بھی نہیں تھی۔ تو مچھلی والے نے کہا کہ چلو اس سامان کے بدلے میں تمہیں یہ جو باسی مچھلی ہے میں یہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو وہ مچھلی لے کے گھر آ گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ جب مچھلی کا جب انہوں نے پیٹ چاک کیا، تو اس کے اندر سے ایک نہایت ہی قیمتی قسم کا موتی نکلا۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی کے لیے کوئی ایثار کرنا، کوئی قربانی کرنا، اور یہ کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر نہ دے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے لیے کسی بدی سے باز آتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو دس از ناٹ پاسبل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر نہ دے۔ یہ آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں۔ ہم سب کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، بس میرا پیٹ بھر جائے، بس میرے بینک بیلنس ہو جائے، میرے بچوں کا فیوچر جو ہے نا وہ مطلب انشور ہو جائے۔ ارے بھائی یہاں پہ تو ایک دوسرے سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آنی ہوئی ہے کہ نہیں۔ آپ اپنی نسلوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا جنگ تبوک کا شاید وقت تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان، جتنے بھی مطلب یہ کافی مالدار مطلب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے بہت سارا جو ہے نا وہ سامان لے کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر پورے گھر کا سامان لے کے آئے، حضرت عمر آدھے گھر کا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سارا اس میں حصہ ڈالا۔ تو وہاں پہ ایک عام سے غریب سے صحابی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا یار یہ مطلب یہ لوگ اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال رہے ہیں، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر جذبہ پیدا ہوا کہ یار یہ لوگ اللہ نے ان کو سبحان اللہ اتنا دیا ہوا اور اتنا بڑھ چڑھ کے یہ سب مطلب حصہ ڈال رہے ہیں، اور میرے پاس یعنی کچھ ہے نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ وہ بڑے پریشان ہو گئے۔
صحابی جو تھے. تو صبح روانہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایسا کیا کہ پوری رات محنت مزدوری کی اور اگلی صبح ان کو نہ کچھ دینار ملے اور ان سے انہوں نے کھجوریں لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہ رکھ دی، پیش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسکرائے اور اس صحابی نے کہا جی کہ اس طرح پورا بیان کیا کہ میں نے ساری رات محنت کی ہے تو بس میں یہ لا سکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اس کی جو جتنی کھجوریں ہیں نا، باہر جو جتنا سامان پڑا ہے اس سامان کے اوپر بکھیر دو تاکہ اس کے اخلاص کی جو خوشبو ہے نا وہ پورے سامان میں پھیل جائے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی خاطر کسی بدی سے باز آنا، کوئی نیک کام کرنا، اس کا آپ سوچیں بھی نہ کبھی کہ اس کا اجر نہیں ملے گا. یہ طے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میری خاطر کوئی برے کام سے باز آ کے تو دیکھو، کوئی نیکی کا کام کر کے تو دیکھو، اگر میں تمہیں اجر نہ دوں. یہ اس کا وعدہ ہے. میں عرض کروں کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ صرف بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کا فیوچر سکور کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہاں اگلی سانس کا بھی نہیں پتا. زندگی یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. اپنے کام بھی کریں سارے، اور جس کیپیسٹی اللہ نے جو آپ کو کیپیسٹی دیا ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کریں، دین کے لیے رول پلے کریں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے رول پلے کریں. یہی امتحان. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.